من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے بھائی مل کے پڑھ لو۔ بلغ العلا بکمالہ کشف اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، پیار کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے۔ بندہ تو یہ کہتا ہے کہ میں اپنے رب سے پیار کرتا ہوں، لیکن ان لوگوں کی قسمت ہی نرالی ہے جن سے رب خود پیار کرتا ہے۔ ان میں سے فرمایا کہ جو توبہ کرتے ہیں اور صاف ستھرے رہتے ہیں، رب ان سے بڑا پیار فرماتا ہے۔ اصل میں ہم جب کسی سے رشتہ لگاتے ہیں تو اس کو نبھاتے ہیں۔ اولاد کے ساتھ ہم نے جو رشتہ لگایا، ہر روز محنت مزدوری کر کے اس کو نبھاتے ہیں۔ جس دن کام کاج پہ نہ جائیں تو اولاد کے لیے رزق کی پریشانی ہوتی ہے، تو ہم اس رشتے کو نبھانے کے لیے روزانہ مشقت بھی کرتے ہیں، مزدوری بھی کرتے ہیں۔ جو رشتہ ماں باپ سے ہے، جب وہ بڑھاپے میں چلے جائیں تو ان کی دوائی کی پریشانی ہوتی ہے، تو ہم اس کے لیے شب و روز محنت مشقت کرتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی کو ساری زندگی رزق دیتے رہو، اور اگر ایک دن نہ دو تو وہ کہتی ہے کہ آپ نے میرے لیے زندگی میں کیا ہی کیا ہے۔ تو ہم اس تانے سے بچنے کے لیے بھی رشتہ نبھانے کے لیے شب و روز مشقت کرتے ہیں اور ہر روز اس رشتے کو نبھاتے ہیں۔ بہن بھائیوں سے پیار ایسا ہوتا ہے کہ اگر زندگی کا بہت ضروری کام آ جائے اور اسی دن سگی بہن کے گھر کسی بچے کی شادی ہو، سگے بھائی کے گھر کسی بچے کی شادی ہو، تو ہم دنیا کا ضروری ترین کام چھوڑ کے بہن بھائی کے گھر ضرور جاتے ہیں، رشتہ نبھاتے ہیں، جبکہ بہن بھائی کو اس بات کا یقین بھی ہوتا ہے کہ ہمارا بھائی ہم سے مخلص ہے، اس نے کبھی ہمیں پشت نہیں دکھائی، لیکن اس کے باوجود بھی ہم رشتہ نبھانے کے لیے اپنی زندگی کا اہم ترین کام چھوڑ کے بہن بھائی کے ساتھ رشتہ نبھانے کے لیے جاتے ہیں۔ الغرض انسان جب بھی کسی سے رشتہ لگاتا ہے تو بعض اوقات انسان تھک خود جاتا ہے، اعصاب اس کے اپنے کمزور ہو جاتے ہیں، لیکن پھر وہ خامیاں دوسروں میں تلاش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرے مزاج کے مطابق نہیں چل رہا۔ ہم جب لگانے پہ آتے ہیں، نبھانے پہ آتے ہیں تو سب کچھ قربان کرتے ہیں، اور جب اختلاف ہو جائے تو ایک ایک چھنی کا بھی حساب کرتے ہیں، ایک ایک کپڑے کا بھی حساب کرتے ہیں، اور بعض اوقات یہ بھی کہتے ہیں کہ میں تیرے ساتھ سفر پہ گیا تھا، کرایہ میں نے زیادہ دیا تھا، تیری طرف وہ پیسے بھی بنتے ہیں۔ نبھانے پہ آئیں تو جان بھی قربان کر دیتے ہیں، اور اختلاف کرنے پہ آئیں تو ایک برتن بھی نہیں چھوڑتے۔ بلے شاہ نے کہا تھا، کورے ورک کتاب نہیں ہوندے تے پتھر ذہن گلاب نہیں ہوندے، جے کر لائیے بلیا یاری پھر یاراں نال حساب نہیں ہوندے۔ جب لگا لی ہے تو پھر نبھانا پڑتا ہے۔ آپ اپنی زندگی کے ہر رشتے کو دیکھیں تو آپ اس کے ساتھ وہ رشتہ روز نبھاتے ہیں، لیکن ہم رب رسول سے رشتہ سال بعد نبھاتے ہیں، اور ایک رات آ کر ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہم رب رسول سے پیار کرتے ہیں۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ کیا ہمیں رب صرف کل خانی پہ یاد آتا ہے کہ بیٹے کی بارات پہ بھی یاد آتا ہے؟ رب رسول سے جو رشتہ ہے وہ صرف چینم پہ یاد آتا ہے، یا بیٹی یا بیٹے کا شادی کا موقع ہو تو تب بھی رب رسول یاد آتا ہے؟ اصل میں انسان نے رب رسول سے جو رشتہ رکھا وہ صرف دکھوں کا رکھا ہے۔ پریشانی آئے تو رب کو یاد کر لو، کوئی بیمار ہے تو رب کو یاد کر لو، چلا گیا تو رب کو یاد کر لو، اس کا ختم آ گیا تو رب کو یاد کر لو، اور جب گھر میں خوشی ہوتی ہے تو ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے رب رسول ناراض ہوتا ہے۔ تو ہم نے بنیادی طور پہ رب رسول سے جو رشتہ نبھایا وہ صرف دکھوں کا نبھایا ہے۔ ہم رب رسول کو طریقے دیتے ہیں، میں کل سے ٹھیک ہو جاؤں گا، کل سے نمازیں پڑھوں گا۔ او بھائی،
سوچو تو صحیح، دنیا کے ساتھ تول کس کو رہے ہو؟ رب رسول کو۔ ایک طرف رب رسول ہے، ایک طرف دنیا داری ہے، ایک طرف رب رسول کی رضا ہے، ایک طرف گناہ ہے، اور ہم دنیا کے ساتھ رب رسول کو تول دیتے ہیں، رب رسول کو طریقے دے رہے ہیں کہ ہم کل سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایک بات کو یاد رکھیں، جب رشتہ رب رسول سے لگا لیا نا، پھر اس کو نبھانا چاہیے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جس دن میں نے اپنا دایاں ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھوں میں دے کر کلمہ پڑھا، پھر حضور سے ایسا رشتہ نبھایا ہے کہ میں نے اپنا دایاں ہاتھ ساری زندگی اپنی شرمگاہ کو بھی نہیں لگایا، کہ یہ ہاتھ میں مصطفیٰ کو دے چکا ہوں۔ بابا فرید کی بارگاہ میں ایک شخص آیا نا، تو اس نے آ کے بیعت کی، تو بابا فرید نے اس سے فرمایا کہ بیٹا اگر ہاتھ ہمیں دیا ہے نا تو پھر کسی اور کو نہ دینا۔ کہنے لگا جیسے آپ نے کہا وعدہ ہو گیا۔ یہ بات ہر معتقد کے لیے، ہر مرید کے لیے نہیں ہوتی، کچھ خاص ہوتے ہیں، یہ حکم صرف ان کے لیے ہوتا ہے کہ تو نے کہیں اور نہیں جانا، یہ ہر کسی سے نہیں کہا جاتا۔ تو کہا اگر ہاتھ ہمیں دیا ہے نا تو اب کسی اور کو نہ دینا۔ وہاں سے نکلا، باہر کے دریا میں ڈوبنے لگا۔ خضر علیہ السلام آئے اور اس سے کہا ہاتھ پکڑا تجھے باہر نکالو۔ کہا نہیں، میں نے فرید سے وعدہ کیا ہے کہ ہاتھ اگر آپ کو دیا ہے تو اب کسی اور کو نہیں دینا۔ تو خضر علیہ السلام نے اس سے کہا ڈوب جائے گا، مر جائے گا، خودکشی ہوگی، یہ حرام ہے۔ کہنے لگا اس مسئلے کا فرید کو نہیں پتا تھا؟ اس سے جا کے پوچھ، اس نے وعدہ کیوں لیا تھا کسی کو ہاتھ نہیں دینا؟ اگر مجھے باہر نکالنا ہے تو جا کے فرید سے کہو پہلے مجھے اجازت دے۔ خضر علیہ السلام نے بابا فرید کو مطلع کیا، بابا فرید آئے، ہاتھوں میں ہاتھ دیا، اس کو نکالا، کہا اصل میں تو گرا نہیں، تجھے گرایا گیا تھا، تاکہ پتہ تو چلے کہ تو نے جو رشتہ لگایا ہے کہ تو نبھا بھی سکتا ہے کہ نہیں نبھا سکتا۔ صحابہ نے جب مصطفیٰ سے رشتہ لگایا نا، پھر یہ نہیں کہا میں کل سے ٹھیک ہوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، ایک صحابی مسجد میں داخل ہوئے تو نبی پاک نے ان سے کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ اب امام صاحب اگر خطبے کے دوران کسی کو کہہ دینا چودھری صاحب کو کہ بیٹھ جاؤ، وہ کہتا ہے میری انسلٹ ہو گئی ہے، اور بٹھانے کے لیے کہنا بھی مصطفیٰ کی سنت ہے۔ نبی پاک نے یہ جملہ کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ حضرت زید بن حارثہ گلی میں موجود تھے، وہاں مصطفیٰ کی آواز پہنچی، وہیں بیٹھ گئے۔ حضرت مرثد کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر سے نکلا، گھر کی چوکھٹ پہ، دروازے پہ کھڑا تھا، مصطفیٰ کی آواز کانوں میں پہنچی تو چوکھٹ پہ بیٹھ گیا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں مسجد نبوی میں داخل ہوا جہاں لوگوں نے جوتے اتارے ہوئے تھے، ابھی میں وہاں پہ تھا کہ مصطفیٰ کی آواز آئی بیٹھ جاؤ، میں وہیں پہ بیٹھ گیا۔ جب جمعہ مکمل ہوا تو پوچھا زید تم کہاں تھے؟ بے خبر ہو جو غلاموں سے، وہ آقا ہی کیا ہے۔ کہا زید تم کہاں تھے؟ عرض کی آقا گلی میں موجود تھا، آپ کی آواز پہنچی بیٹھو تو میں بیٹھ گیا۔ کہا تمہیں تو نہیں کہا تھا؟ مرثد سے پوچھا مرثد تم کہاں تھے، جمعہ پڑھنے آئے کیوں نہیں اور جلدی کیوں نہیں آئے؟ عرض کی آقا گھر سے نکلا تھا جمعہ پڑھنے کے لیے، ابھی گھر کے دروازے میں تھا کہ آپ کی آواز پہنچی بیٹھو تو میں بیٹھ گیا، اور وہیں بیٹھ کے آپ کا خطبہ سنتا رہا۔ کہا انس تم کہاں تھے، جلدی کیوں نہیں آئے؟ عرض کی آقا آیا تھا، جوتے اتار رہا تھا کہ آپ کی آواز آئی، بیٹھ جاؤ تو بیٹھ گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ زید میں نے تم سے تو نہیں کہا تھا، انس میں نے تم سے نہیں کہا تھا، مرثد میں نے تم سے تو نہیں، میں نے تو فلاں صحابی کو کہا تھا کہ تم بیٹھ جاؤ۔ عرض کرنے لگے آقا آپ نے نام تو نہیں نہ لیا تھا، آپ نے تو بس یہ کہا تھا کہ بیٹھ جاؤ، تو جس کو جہاں آواز ملی وہ وہیں پہ بیٹھ گیا۔ تو رب رسول کا حکم آ جانے کے بعد رب رسول کو طریقے نہیں دی جاتی کہ میں کل سے ٹھیک ہو جاؤں گا، میں کل سے نمازیں پڑھوں گا، میں کل سے حرام کمائی چھوڑوں گا۔ رب رسول کو طریقے نہیں دی جاتی۔ اور ایک بات کو یاد رکھیں، یہ جو راتیں ہوتی ہیں نا، یہ گولڈن چانس ہوتا ہے۔ آپ کسی بندے کے پاس پیسے مانگنے جائیں اور اگر جانے کے بعد دینے والا خود ہی پوچھ لے کتنے چاہیے، تو بتاؤ بندے کا حوصلہ بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا؟ بندہ کیا کہتا ہے کتنا مہربان ہے یار، میں نے تو ابھی سوال کرنا تھا اور اس نے پہلے سے کہہ دیا بتاؤ کتنے چاہیے۔
تو بندے کا قد بڑا ہوتا ہے، یار آگے پیچھے ہم رب سے کہتے ہیں مالکا تو معاف کر دے۔ اور آج کی رات کے بارے میرے مصطفیٰ نے فرمایا جیسے ہی مغرب ہوتی ہے اللہ کی رحمت پہلے آسمان پہ جلوہ گر ہوتی ہے اور آ کے بلا کے کہتی ہے کوئی معافی مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، رزق مانگنے والا، عزت مانگنے والا، اولاد مانگنے والا۔ یار بندہ ساری زندگی سارا سال کہتا رہتا ہے اور اس رات رب کی رحمت پکار رہی ہے، بندے آج تجھے معاف کر دیتا ہوں۔ اور ایک بات کو یاد رکھیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو بہہ گیا وہ جنت میں ضرور جائے گا، اس کو جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ جس طرح دودھ تھن سے نکل آئے تو واپس نہیں جاتا، اسی طرح آنسو نکلنے کے بعد بندہ جنت سے باہر نہیں جائے گا، اس کے لیے جنت کنفرم ہے۔ اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے تو حد کر دی، آپ فرماتے ہیں جس کو رب نے معاف کرنا ہوتا ہے توبہ کی توفیق ہی اسے ملتی ہے، اور جس کو توفیق مل جائے وہ سمجھ لے کہ رب نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ اصل میں ہم بعض اوقات رب کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا، اس نے اپنے بچوں کو بلایا اور وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا کے راکھ بنا کے اڑا دینا۔ بچوں نے باپ کی وصیت پر عمل کیا، بڑے درد سے باپ کو جلا دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قیامت والا دن ہوگا، رب تعالیٰ اس بندے کو بلائے گا جس نے اپنے بچوں کو یہ وصیت کی تھی کہ جب مر جاؤں تو جلا کے راکھ بنا کے اڑا دینا۔ رب تعالیٰ اس کو اپنے کٹہرے میں کھڑا کرے گا، اس سے پوچھے گا بندے بتا تو صحیح تو نے اپنے ساتھ یہ ظلم کیوں کروایا؟ اس بندے کا جواب سنیں اور اپنے رب کی رحمت سنیں۔ بندہ اللہ کی بارگاہ میں رو پڑے گا، عرض کرے گا مالک تجھ سے ڈر گیا تھا، گناہ اتنے تھے کہ تیرا سامنا کرنے سے ڈر گیا تھا اور اس خوف سے اپنے آپ کو جلا کے راکھ بنا دیا کہ مالک تیرا سامنا نہیں ہوگا۔ رب فرمائے گا فرشتوں گواہ ہو جاؤ، یہ اپنے رب سے ڈرا تھا، رب نے اس کو بغیر حساب کے جنت عطا فرما دی ہے۔ شرط ہے کہ یہ ڈرے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اس طرح ڈرو جیسے حق ہے ڈرنے کا۔ اصل میں صوفیان نے جو بات لکھی ہے کہ جب تنہائی میں گناہ کرو نا تو خاص طور پہ اس گناہ سے بچو، کیوں کہ اس گناہ کا گواہ خود رب کی ذات ہے۔ بندے کے سامنے کرو بندہ بھول بھی جاتا ہے، لیکن رب کی ذات بھولنے سے پاک ہے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے نا، جس زمین پہ اس نے گناہ کیا ہوتا ہے اللہ اس زمین کو بھی بلا دیتا ہے کہ اس پہ گناہ ہوا تھا۔ شرط ہے کہ بندہ صدق کے دل کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ اپنے مالک کی دہلیز پہ آئے۔ ایک بات کو یاد رکھیں، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کس کا کفن بکنے کے لیے بازار میں آ چکا ہے، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کس کا سانس اندر گیا ہے، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج فرمایا، حج کے بعد خطبہ نبی پاک ارشاد فرما رہے تھے، ایک صحابی بھاگتا ہوا آیا، عرض کیا آقا ایک حاجی تھا، گھوڑے پہ سوار تھا، بڑی تیزی کے ساتھ لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا حج کے لیے آ رہا تھا کہ پاؤں اس کا رکاب میں اڑا، زمین پہ گرا، گردن کی ہڈی ٹوٹی اور حاجی مر گیا۔ نبی پاک نے حکم دیا کہ تم ایسا کرو اس کے احرام میں ہی اس کو کفن دو اور دفن کر دو۔ اور یہ سنت ہے کہ اگر حاجی احرام کی حالت میں مر جائے تو اس کا احرام ہی اس کا کفن ہوتا ہے۔ اب جب اس حاجی کو دفن کر دیا گیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، کہا صحابہ اس حاجی کو کل قیامت کے دن جب اس کی قبر سے نکالا جائے گا تو اس کی زبان پہ لبیک اللہم لبیک ہوگا۔ اب اس کے بعد جو جملہ ارشاد فرمایا وہ توجہ طلب ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ جو بندہ جس حالت میں دنیا سے جائے گا قیامت والے دن اس کو اسی حالت سے قبر سے نکالا جائے گا۔ اب تصور تو کریں اگر گناہ کرتے کرتے موت آ گئی اور توبہ کی توفیق نہیں ملی، تصور کرو ہمارا حشر کیا ہوگا۔ سودی کاروبار کرتے کرتے
رشوت کے پیسے پکڑتے پکڑتے اگر موت آ گئی، زنا کے وقت موت آ گئی، شراب پیتے وقت موت آ گئی، آپ قبرستان کے کنارے کھڑے ہو کے دیکھیں، قبرستان میں کئی قبریں ایسی ملیں گی جن کے پیٹوں میں شراب تھی اور اسی حالت میں مر گئے، توبہ کی توفیق نہیں ملی۔ میرے سمیت ہم میں سے کسی شخص کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ اس کا جو سانس اندر اترا ہے اس نے باہر بھی آنا ہے کہ نہیں آنا، اور جو باہر گیا اس نے اندر آنا ہے، جو اندر گیا اس نے پتہ نہیں باہر بھی آنا ہے کہ نہیں آنا۔ ایک بات کو یاد رکھیں، جس دن احساس ہو جائے نا کہ ہم گناہ گار ہیں، توبہ اسی دن کر لو، کیونکہ شب برات بار بار نہیں ملا کرتی۔ ہم میں سے کسی کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ اگلے سال یہ چہرے ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس واسطے توبہ میں تخیر نہ کرو۔ آخری دو حدیث پاک جو توجہ طلب ہیں اور گفتگو مکمل ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ سے پوچھا، صحابہ غریب کون ہے، مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ اگر ہم میں سے کوئی سوال ہم میں سے پوچھ لے کسی سے کہ غریب کون ہے، تو ایک ہی جواب ملے گا، جس کے پاس پیسے نہیں وہ غریب ہے۔ صحابہ نے بھی یہی جواب دیا، جس کے پاس درم اور دینار نہیں ہے وہ غریب ہے۔ نبی پاک نے فرمایا وہ غریب نہیں ہے۔ عرض کیا، پھر اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں، صحابہ، ایک بندہ میدان محشر میں داخل ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ نیکیوں کے پہاڑ چلیں گے، اتنی نیکیاں ہوں گی کہ نیکیوں کے بڑے بڑے پہاڑ ہوں گے۔ اب جب یہ جملہ صحابہ نے سنا تو صحابہ متعجب ہوئے، حیران ہوئے کہ اتنی نیکیوں کے پہاڑ لینے والا بھی غریب ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ، جب وہ نیکیوں کے پہاڑ لے کے ترازو پہ آئے گا نا، ابھی اس کی نیکیاں تلنے لگیں گی کہ ایک بندہ آئے گا، عرض کرے گا، مالک جی، جس کا نامہ اعمال تل رہا ہے نا، اس نے زندگی میں میرا حق مارا تھا۔ قیامت والے دن پیسے دے کے جان نہیں چھوٹنی، نیکی اور گناہ کا عدلہ بدلہ ہونا ہے۔ رب تعالیٰ فرمائے گا، فرشتوں، ایک نیکیوں کا پہاڑ اس کو دو جس کا حق مار کے آیا۔ اور ایک اور شخص آئے گا، عرض کرے گا، مالک، اس نے مجھ پہ ظلم کیا تھا۔ رب تعالیٰ فرمائے گا، فرشتوں، ایک نیکیوں کا پہاڑ اس کو دے دو۔ میں حدیث کا آخر سے مفہوم بیان کرنے لگا، خلاصہ اس کا یہ ہے، لوگ مطالبہ کرنے والے آتے رہیں گے، اس کے پہاڑ ختم ہوتے رہیں گے۔ نبی پاک میں صحابہ، اس کی نیکیوں کے پہاڑ ختم ہو جائیں گے لیکن مطالبہ کرنے والے ختم نہیں ہوں گے۔ عرض کیا، آقا پھر کیا ہوگا؟ میرے نبی پاک نے فرمایا، صحابہ، جو لوگ مطالبہ کرنے آئے ہوں گے نا، رب تعالیٰ پھر ان کے گناہ نکالے گا اور اس بندے کے نامہ اعمال میں ڈالے گا جس نے بہن بھائیوں کی وراثت کھائی ہوگی، لوگوں پہ ظلم کیا ہوگا، نہ حق پیسہ کھایا ہوگا، لوگوں کے اوپر ظلم و زیادتی کرتا رہا ہوگا، لوگوں کے گناہ نکال کے اس کے نامہ اعمال میں ڈالے جائیں گے۔ میرے نبی نے میں صحابہ، سب سے بڑا غریب بندہ وہ ہوگا جب وہ میدان معاشر میں آئے گا تو اس کے دائیں بائیں نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، لیکن جب ترازو سے پلٹے گا تو گناہوں کے پہاڑ لے کے پلٹے گا۔ بعض اوقات ہم نیکیاں کرتے ہیں، ایک برتن اس میں پانی ڈالتے رہتے ہیں، لیکن اگر پیندے میں سوراخ ہو تو وہ سارے کا سارا بہہ جاتا ہے۔ ہم برتن میں نیکیاں ڈال رہے ہیں لیکن اس کے پیندے میں ظلم کا سوراخ ہے، بہن بھائیوں کا حق مارنے کا سوراخ ہے، اللہ رسول کی نافرمانیوں کا سوراخ ہے۔ ہم تہجد گزار بھی ہیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے ہیں، ہر سال حج عمرہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن اگر پیٹ میں حرام ہے نا تو ایک بات کو یاد رکھیں، کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ کسی نے کہا تھا نا کہ پیٹ میں حرام اور چکر پہ چکر، یعنی کعبے کا چکر، پیٹ میں حرام اور چکر پہ چکر، کعبہ خود چکر میں ہے کہ لوگ کس چکر میں ہیں، حق مار کے، ماں باپ ناراض کر کے کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ شب برات کا پیغام یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کی نشاندہی کی جن کی اس رات بھی بخشش نہیں ہونی۔ شراب کا عادی، جب تک وہ اس عمل سے توبہ نہ کر لے اس کی بخشش نہیں ہے۔ زنا کا عادی، اور تیسرے نمبر پہ ماں باپ کا نافرمان، اس کی بخشش نہیں ہے۔ نوجوانوں، اس بات کو یاد رکھو،
ہم میں سے جو سب سے زیادہ طاقتور خود کو تصور کرتا ہے نا، آپ اس کو ایک پتھر دیں اور کہو کہ ہاتھ کھول کے پتھر لے کے کھڑا ہو جائے، دو اینٹیں دے دیں کہ ہاتھ پہ لگ کے کھڑا ہو جائے، جو قوی اعصاب والا جوان ہے نا، 3 سے 4 منٹ کے بعد اس کا ہاتھ کانپنا شروع ہو جائے گا اور خون رگوں میں جمنا شروع ہو جائے گا، ہاتھ شل ہو جائے گا، وہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یار ہم ایک پتھر لے کر 10 منٹ ہاتھ پہ رکھ کر کھڑے نہیں ہو سکتے، اور جس ماں نے 9 ماہ ہمارا وزن اٹھایا اس ماں کو آنکھیں دکھاتے ہیں، جس نے اپنے سگے بہن بھائیوں کی خوشیاں پیٹ میں پلنے والے بچے کی خاطر چھوڑی تھی، سفر نہیں کیا کہ کہیں میرے بیٹے کو میری بیٹی کو اذیت نہ ہو، آج اس ماں کو آنکھیں دکھاتے ہیں۔ جس باپ نے تپتی دھوپ میں ٹھر ٹھراتی سردی میں مشقت کر کے اولاد کو پالا ہو، اس باپ کو آنکھیں دکھاتے ہیں۔ پوچھو ان لوگوں سے جن کو ماں باپ کو ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے، جس کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے نا۔ باپ ایک سورج ہوتا ہے، تپش بڑی ہوتی ہے، بات بات پہ جھڑکتا ہے، ڈانٹتا ہے، سختی کرتا ہے، لیکن نوجوانوں جب باپ کا سورج غروب ہوتا ہے نا، پھر زندگی میں اندھیرے بڑے چھا جاتے ہیں، پھر کوئی مخلص کندھا نہیں ملتا۔ یہ صرف باپ ہوتا ہے جس کی اپنی ٹانگوں میں چلنے کی بھی طاقت نہیں ہے نا، بیٹے کو پریشان دیکھے تو کہتا پتر تو گھبرانا نہیں، تیرا پیو علی جیوندا ہے۔ خدا کی قسم باپ کے بعد یہ جملہ کوئی نہیں کہتا۔ وقتی طور پہ آپ کا دکھ سننے کے لیے رشتہ دار آ جاتے ہیں، لیکن وہ ماں باپ ہی ہوتے ہیں جن کو ساری رات اولاد کی خاطر نیند نہیں آتی۔ اس سے پوچھو باپ ہوتا کیا ہے جو عید کی نماز پڑھے، سارے محلے کو وہ عید ملے، اگر اس کو سینے لگانے کے لیے باپ نہ ملے، اس سے پوچھ باپ کیا ہوتا ہے۔ وہ تڑپ جاتا ہے، کاش آج میرا باپ ہوتا، میں اس کو سینے لگاتا، اس کو عید ملتا۔ چٹی داڑھی آ جائے نا، چٹی داڑھی، سارے پوتے پوتے نواسی نواسیوں کو عید بانٹنے والا بھی ہو، لیکن جب وہ تنہا کمرے میں جاتا ہے نا تو اس کو اپنا باپ بانٹتا ہوا یاد بڑا آتا ہے۔ آج اس باپ کو آنکھیں دکھاتے ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں صحابہ تم میں سے کون یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہے کہ نہیں راضی؟ عرض کیا کہ ہم سب جاننا چاہتے ہیں۔ نبی پاک نے بڑا سادہ سا ترازو دیا، آپ میں سے ہر شخص اس ترازو میں اپنے آپ کو تول کر یہ جان سکتا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہے کہ نہیں ہے۔ میرے نبی پاک نے 2 جملوں میں سادہ کلیہ دیا، ترازو دیا، فرمایا صحابہ جس کا باپ اس سے راضی ہے نا، اسی کا رب بھی اس سے راضی ہے، اور جس کا باپ ناراض ہے اس کا رب بھی ناراض ہے۔ اس رات وہ ساری رات سجدے میں پڑا رہے، جب تک باپ راضی نہیں رب راضی نہیں ہونا۔ جن کے چلے گئے ہیں جا کے قبرستان میں ان کو مناؤ، ان کے لیے فاتحہ پڑھو۔ یقین کرو جب ماں باپ کی چارپائی گھر سے اٹھتی ہے نا، ماں باپ اکیلے نہیں جاتے، بہت ساری برکتیں ساتھ لے جاتے ہیں، بہت ساری رحمتیں ساتھ لے جاتے ہیں۔ پھر اولاد داڑے مار مار کے روتی ہے، کاش اج میرے سر تے میرا سائی ہوندا تو مینوں کسی چیز دی پرواہ نہیں سی ہونی، کسی چیز دی ٹینشن نہیں سی ہونی۔ خدا کی قسم جوانو، چٹی داڑے والی بابے کی حیا کرو یار۔ جب یہ جاتا ہے یہ اکیلا نہیں جاتا، رحمتیں، برکتیں، سکون سب کچھ لے جاتا ہے۔ اور ایک بات کو اور پلے باندھو، اس کے جانے کے بعد نا اپنے گھر سے بھی خوف آتا ہے۔ بندہ ماں باپ ہو تو دلیری کے ساتھ اندھیرے میں چھت پہ چلا جاتا ہے، گھر میں ماں نہ بیٹھی ہو چادر اوڑھ کے تو کمرے کی دیواروں سے بھی خوف آتا ہے۔ اس واسطے اگر رب منانا ہے نا تو پہلے ماں باپ کو راضی کرو۔ ماں باپ ناراض ہے تو رب نہیں مانے گا۔ اپنی زندگیاں تباہ نہ کرو، اپنی جوانیوں کے جوش میں آ کے اپنی جنت خراب نہ کرو۔ میرے نبی پاک نے فرمایا تمہارے ماں باپ تمہاری جنت بھی ہیں، تمہاری جہنم بھی ہیں، خدمت کرو گے تو جنت ہے، اگر بد نصیبی سے بدبخت بن گئے تو جہنم میں جاؤ گے۔ اس واسطے شب برات کا پیغام اتنا، یہ گولڈن چانس ہے۔ ہم کہتے ہیں مالک تو معاف کر دے، آج وہ کہہ رہا کہ ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا؟ ایک محفل میں بیٹھ کے یہ نہ سمجھ لینا کہ ہم بخشے گئے ہیں۔ کام کاج کو آج کی رات چھوڑو،
چوکوں میں بیٹھ کے تبصرے کرنے سے کچھ نہیں ملے گا۔ آج رب کو راضی کر لو۔ جناب عمر فاروق نے ایک ملازم رکھا ہوا تھا، اس کی ڈیوٹی صرف اتنی تھی کہ تم نے روز میرے دربار میں آنا ہے، ایک جملہ کہنا ہے اور اس کی میں تمہیں تنخواہ دوں گا۔ آپ نے تنخواہ بھی اس کو رکھا ہوا تھا، آ کے صرف اتنا کہنا، عمر اللہ سے ڈر جا، قیامت قریب اور حساب دینا ہے۔ ایک دن آیا، اس نے سزا دیا، عمر اللہ سے ڈر جا، وقت قریب ہے، قیامت قریب ہے، حساب دینا ہے۔ آپ نے اس کو بلایا، اس کی تنخواہ دی اور کہا کل سے تو نے نہیں آنا۔ کہنے لگا حضور امیر المومنین کوئی خطا ہو گئی؟ کہا اب تیری حاجت نہیں رہی۔ تو کہنے لگا حضور میں تو روز آتا تھا، آج میری حاجت کیوں نہیں رہی؟ جناب عمر فاروق نے اپنی داڑھی میں سے ایک سفید بال پکڑا، کہا تو روز آ کر ایک لمحے کے لیے صدا لگاتا تھا، آج یہ عمر کی داڑھی میں سفید بال آ گیا ہے اور یہ بال ہر وقت بتائے گا کہ عصر ہو گئی، ہر مغرب ہونے والی ہے، سورج ڈوبنے والا ہے، حساب بڑا نزدیک ہے۔ اس واسطے جو 50 کراس کر گئے ہیں وہ گولڈن چانس پہ جی رہے ہیں۔ آؤ اپنے رب کو راضی کر لو۔ اس رب کا سامنا کرنا بڑا مشکل ہے، قبر کی پہلی رات بڑی مشکل ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھیں، اس سے گر گڑا کے توبہ اور بخشش طلب کریں۔ ابھی بیان کے بعد محفل جاری رہے گی، آپ سب احباب سے گزارش ہے تشریف رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کو صحیح معنوں میں رب رسول سے رشتہ نبھانے کی، ان کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔